کبھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے لیے اتنی شدت سے دعا کی ہو کہ آپ کو لگتا ہو یا اللہ بس اب اور انتظار نہیں ہوتا؟ آپ نے راتوں کو اٹھ کر دعا کی ہو، سجدوں میں روئے ہوں، ہاتھ اٹھائے ہوں، لوگوں سے چھپ کر اللہ سے اپنی خواہش مانگی ہو، اور پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ وقت گزرتا گیا، مہینے گزر گئے، شاید سال بھی گزر گئے، اور آپ نے ایک دن تھک کر سوچا شاید اللہ تعالیٰ میری دعا سن ہی نہیں رہا۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ کی طرف سے دیر اللہ کی طرف سے انکار نہیں ہوتی، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز نہیں دیتا جس کی آپ آج خواہش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے اس چیز کو اس وقت لانا چاہتا ہے جب وہ واقعی آپ کے حق میں بہتر ہو۔ آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پوری زندگی دیکھ رہا ہے۔ آپ آج دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا کل بھی جانتا ہے، اور شاید جس چیز کے لیے آپ آج رو رہے ہیں، کل وہی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر مجبور کر دے کہ یا اللہ اچھا ہوا آپ نے مجھے اس وقت نہیں دیا تھا۔ ہم انسان بہت جلدی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں دعا مانگی اور فوراً قبول ہو جائے، محنت کی اور فوراً کامیابی مل جائے، کسی چیز کے لیے کوشش کی اور فوراً نتیجہ سامنے آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہماری گھڑی کے مطابق نہیں چلتا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارا یقین آزمایا جاتا ہے۔ جب سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب ہم دعا کر رہے ہوں اور جواب نظر نہ آ رہا ہو، جب ہم انتظار کر رہے ہوں اور راستہ بند نظر آ رہا ہو، جب ہمیں لگے کہ سب آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم وہیں کھڑے ہیں، تب اصل سوال یہ نہیں ہوتا کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ کے وقت پر بھی اتنا ہی یقین رکھتا ہوں جتنا اس کی قدرت پر رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری گھڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کو دن، مہینے اور سالوں میں ناپتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میری عمر اتنی ہو گئی، اب تک یہ ہونا چاہیے تھا، اب تک میری شادی ہو جانی چاہیے تھی، اب تک مجھے کامیاب ہو جانا چاہیے تھا، اب تک میری دعا قبول ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری یہ ڈیڈ لائنز کوئی پابندی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ دینے پر قادر ہے، اللہ روکنے پر بھی قادر ہے، اللہ راستہ کھولنے پر بھی قادر ہے، اور اللہ بند راستے کو صحیح وقت تک بند رکھنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے اگر کوئی چیز ابھی آپ کی زندگی میں نہیں آئی تو فوراً یہ مت سوچیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہ لکھی ہی نہیں، ہو سکتا ہے وقت ابھی نہیں آیا۔ تاخیر ہمیشہ انکار نہیں ہوتی، یہ جملہ یاد رکھیے، ڈیلے از ناٹ آلویز ڈینائل۔ اللہ کی طرف سے دیر کا مطلب ہمیشہ نہیں ہوتا۔ کبھی جواب ہوتا ہے ابھی نہیں، بعض اوقات اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ذرا ایک چھوٹے بچے کا تصور کریں، اگر وہ کسی خطرناک چیز کے لیے ضد کرے تو والدین اسے فوراً نہیں دیتے۔ بچہ رو سکتا ہے، وہ ناراض ہو سکتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے مجھے کیوں نہیں مل رہی، لیکن والدین جانتے ہیں کہ وہ چیز اس وقت اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، ہمیں صرف اپنی خواہش نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس خواہش کے پیچھے چھپی ہوئی پوری حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صرف چیز مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انجام دیکھ رہا ہے۔ یہ شاید اس موضوع کی سب سے اہم بات ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے یہ دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر یہ چیز مل گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا، یہ شخص آپ کی زندگی میں آیا تو کیا ہوگا، یہ رشتہ قائم ہوا تو آپ کی آخرت پر کیا اثر ہوگا، یہ دولت ملی تو آپ کا دل کیسا ہوگا، یہ شہرت ملی تو آپ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب یا کتنے دور ہوں گے، یہ کامیابی ابھی مل گئی تو کیا آپ اسے سنبھال سکیں گے۔ ہم صرف چیز دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انجام دیکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بس یہ آخری جملہ اپنے دل میں بسا لیجئے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور میں نہیں جانتا۔ کبھی اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو تیار کرتا ہے پھر نعمت دیتا ہے۔ کبھی ہم کسی نعمت کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ آپ کامیابی مانگ رہے ہیں،
اور اللہ آپ میں صبر پیدا کر رہا ہے۔ آپ عزت مانگ رہے ہیں اور اللہ آپ کو عاجزی سکھا رہا ہے۔ آپ رزق مانگ رہے ہیں اور اللہ آپ کو شکر سکھا رہا ہے۔ آپ کسی خاص مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اللہ آپ کو اس مقام کے قابل بنا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اتنی دیر کیوں؟ اللہ تعالیٰ شاید کہہ رہا ہو میں تمہیں تیار کر رہا ہوں، کیونکہ بعض نعمتیں صرف ملنے سے نہیں سنبھالنے سے بھی متعلق ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمیں انتظار سکھاتی ہے۔ اگر اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انتظار کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا طویل غم برداشت کیا۔ قرآن میں ان کے الفاظ آتے ہیں بس صبر ہی بہتر ہے۔ غور کیجئے، ایک نبی کا دل بھی غمگین ہوا، آنکھیں بھی نم ہوئیں، انتظار بھی آیا، لیکن اللہ سے امید ختم نہیں ہوئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری داستان ہمارے سامنے ہے۔ جو چیز ایک وقت میں مصیبت نظر آ رہی تھی وہی اللہ کی حکمت کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ ثابت ہوئی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے آپ اپنی کہانی کے درمیان کھڑے ہو کر پوری کہانی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ شاید آپ ابھی اپنی کہانی کے درمیان میں ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کسی کتاب کا صرف 10واں صفحہ پڑھ کر کہیں یہ کہانی بہت بری ہے تو کیا یہ درست ہوگا؟ نہیں، کیونکہ آپ نے پوری کتاب پڑھی ہی نہیں۔ اسی طرح آپ اپنی زندگی کے آج کے حالات دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میری زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ آج آپ کا دروازہ بند ہے لیکن کل، آج آپ اکیلے ہیں لیکن کل، آج آپ ناکام ہوئے ہیں لیکن کل، آج آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا لیکن کل، آپ نہیں جانتے، لیکن یہی توکل ہے۔ اللہ کے فیصلے پر اس وقت بھی یقین رکھنا جب آپ کو نتیجہ نظر نہ آ رہا ہو۔ کبھی اللہ غلط وقت میں ملنے والی چیز سے بچاتا ہے، کبھی کوئی چیز اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا وقت غلط ہوتا ہے۔ ایک اچھی نوکری لیکن شاید آپ ابھی اس ذمہ داری کے لیے تیار نہیں۔ ایک اچھا رشتہ لیکن شاید ابھی وقت درست نہیں۔ ایک بڑی کامیابی لیکن شاید ابھی آپ کے دل کو اس آزمائش سے گزرنا باقی ہے جو آپ کو اس کامیابی کے قابل بنائے گی۔ اسی لیے یہ مت کہیں اگر یہ میرے لیے اچھا تھا تو اللہ نے مجھے ابھی کیوں نہیں دیا۔ ممکن ہے جواب ہو کیونکہ اچھا تھا مگر ابھی وقت اچھا نہیں تھا۔ اللہ کا وقت صرف درست ہی بہترین ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مجھے یہ چیز آج ہی چاہیے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہیں یہ چیز اس دن چاہیے ہوگی۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ابھی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے لیے صحیح وقت کون سا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ چیز آخرکار ملتی ہے تو ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ مجھے پہلے مل جاتی تو شاید میں اسے ضائع کر دیتا۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی تاخیر آپ کی حفاظت ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی خاموشی آپ کی تربیت ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کا انتظار کرو آپ کے لیے میں تمہارے لیے کچھ بہتر تیار کر رہا ہوں ہوتا ہے۔ لیکن اگر دعا کا جواب آپ کی خواہش کے مطابق نہ آئے تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ہم یہ وعدہ نہیں کر سکتے کہ ہر دعا اسی شکل میں پوری ہوگی جس شکل میں ہم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ کبھی ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے، کبھی کسی نقصان سے بچا لیا جاتا ہے، اور کبھی اس دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے صرف یہ نہ کہیں یا اللہ مجھے یہ چیز دے دیں، بلکہ یہ کہیں یا اللہ اگر یہ میرے دین، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو اس سے ہٹا دے اور میرے لیے اس سے بہترین فیصلہ فرما۔ یہ دعا انسان کو خواہش سے نکال کر توکل کی طرف لے جاتی ہے۔ انتظار کے دوران آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت اہم حصہ ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں کسی چیز کا وقت ابھی نہیں رکھا تو انتظار کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں ہوتا۔ دعا کرتے رہیں، محنت کریں، نماز قائم کریں، گناہوں سے بچتے رہیں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، اور اپنے دل کو یہ نہ کہیں اب کچھ نہیں ہوگا، بلکہ کہیں میرا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی توکل ہے۔ اپنی
اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیں۔ یہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب سوشل میڈیا کھولتے ہیں، کوئی شادی کر رہا ہے، کوئی گھر خرید رہا ہے، کوئی کاروبار شروع کر رہا ہے، کوئی کامیاب ہو رہا ہے، کوئی سفر کر رہا ہے، اور آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں سب آگے نکل گئے، میں کہاں ہوں؟ لیکن یاد رکھیں، اللہ نے سب کے لیے ایک ہی ٹائم لائن نہیں رکھی۔ کسی کا سفر جلد شروع ہوتا ہے، کسی کا دیر سے، کسی کو آزمائش پہلے آتی ہے، کسی کو بعد میں، کسی کو نعمت جلدی مل جاتی ہے، کسی کو انتظار کے بعد۔ اسی لیے دوسروں کی گھڑی دیکھ کر اپنے رب کے فیصلے پر شک مت کریں۔ آپ کا وقت بھی آئے گا، اگر اللہ نے اس میں آپ کے لیے خیر رکھی ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں تو شاید آپ کے دل میں ایک ہی سوال ہوگا، یا اللہ آخر کب؟ اور شاید آپ کو بھی جواب نہیں مل رہا، تو آج رات سجدے میں جا کر صرف اتنا کہیے، یا اللہ میں نہیں جانتا کہ میرا وقت کب آئے گا، میں نہیں جانتا میری دعا کب پوری ہوگی، میں نہیں جانتا یہ انتظار کب ختم ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ جانتے ہیں، اس لیے میں آپ کے فیصلے سے بھاگوں گا نہیں، میں آپ کے دروازے سے واپس نہیں جاؤں گا، میں دعا کرتا رہوں گا اور انتظار بھی کرتا رہوں گا۔ پھر اپنے دل سے کہیں، اگر اللہ نے دیر کی ہے تو شاید اس دیر میں بھی کوئی خیر ہے۔ شاید آج آپ کو لگ رہا ہے کہ آج بہت پیچھے رہ گئے ہیں، شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی عمر گزر رہی ہے، شاید آپ کو لگتا ہے کہ سب کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، صرف آپ کی نہیں۔ شاید آپ تھک چکے ہیں، لیکن سن لیجئے، آپ اللہ کی نظر میں لیٹ نہیں ہیں، آپ اس وقت پر ہیں جس وقت اللہ نے آپ کو رکھا ہے۔ آپ کا رزق آپ کو تلاش کر رہا ہے، آپ کی زندگی میں آنے والی نعمتیں اللہ کے علم میں ہیں، آپ کا مستقبل اللہ کے پاس ہے۔ بس شرط یہ ہے آپ انتظار کے دوران اللہ کو نہ چھوڑیں، کیونکہ کبھی کبھی اللہ آپ کو چیز دینے سے پہلے آپ کو اپنے قریب کر دیتا ہے، اور پھر جب نعمت آتی ہے تو آپ کو صرف نعمت نہیں ملتی، آپ کو اس نعمت کے ساتھ اللہ کی قربت بھی ملتی ہے۔ اس لیے اگر آج جواب نہیں آیا تو دعا چھوڑنا مت، اگر آج دروازہ نہیں کھلا تو دروازے سے واپس جانا مت، اگر آج راستہ نظر نہیں آ رہا تو اللہ پر یقین چھوڑنا مت۔ آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں، اللہ تقدیر دیکھ رہا ہے، آپ صرف انتظار دیکھ رہے ہیں، اللہ اس انتظار کا انجام دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کا وقت کبھی غلط نہیں ہوتا، جو آپ کے لیے ہے وہ آپ سے چھن نہیں سکتا، جو آپ کے لیے نہیں ہے آپ اسے پوری دنیا کی طاقت سے بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور جو اللہ آپ کے لیے لکھتے وہ اپنے وقت پر اپنے طریقے سے آپ تک ضرور پہنچے گا۔ بس تھوڑا سا اور صبر، تھوڑا سا اور توکل، تھوڑا سا اور یقین، کیونکہ شاید آپ کی دعا اور اس کے جواب کے درمیان صرف ایک چیز باقی ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت۔ اور جب وہ وقت آئے گا آپ کہیں گے، یا اللہ اب سمجھ آیا کہ آپ نے مجھے انتظار کیوں کروایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا، صبر کرنے والا اور مضبوط توکل رکھنے والا بنائے، ہماری دعاؤں میں خیر رکھے، ہماری تاخیر میں حکمت رکھے، اور جب ہمیں عطا فرمائے تو ایسی عطا فرمائے جس میں دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ آمین۔ اپنا اور اپنے ایمان کی بے حد حفاظت کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔